امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ آج کی نماز تراویح کے اندر سپارہ نمبر 9 کا 1 ربع اور سپارہ نمبر 10 مکمل تلاوت کیا گیا، لیکن آپ کی خدمت میں آج کی نشست میں سورۃ الانفال جو کہ مکمل پڑھی گئی 10 رکوع اور 75 آیات پر مشتمل تھی، صرف اس صورت کا خلاصہ ہم ذکر کریں گے۔ سورہ توبہ کا خلاصہ انشاءاللہ کل کی نشست میں اکٹھا مکمل آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اگر ہم سورۃ الانفال تک کے قرآن مجید کے اس تعلیمی، روحانی، ایمانی سفر کا ایک جائزہ لے کے اب تک ہم نے جو قرآن پاک سنا سورہ اعراف تک، انفال سے پہلے تو اس کا خلاصہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حلال و حرام کے احکامات بھی عطا فرما دیے کہ تم نے اپنا معاشرہ کیسے درست کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم نے مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان کی ہدایت اور اصلاح کا چیپٹر بھی مکمل ہو گیا سورہ انعام کی صورت میں۔ پھر اہل کتاب میں سے 2 بڑی قومیں تھیں، یہود اور نصارہ۔ یہود کے لیے سورہ بقرہ کے مضامین میں کافی شافی تعلیمات رکھ دی گئیں، نصارہ کے لیے آل عمران کے اندر خوب تعلیمات کا ایک پورا نظام عطا کر دیا گیا، اور سورہ اعراف کے اندر پھر پروردگار عالم نے اصلاح عرب کے لیے بھی پورا ایک نظام عطا فرما دیا۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام جو کہ ساری انسانیت کے لیے آیا تھا، اس دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ اور پیغام رسانی کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو جب پیغام رسانی، تعلیم اور تبلیغ کی صورت میں ہو جائے، اور پھر کیا ہوگا، کچھ لوگ اس تبلیغ اور تعلیم کی وجہ سے ایمان قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ایک طبقہ وہ ہوگا جو ابھی بھی ایمان اور اسلام قبول نہیں کرے گا جبکہ اتمام حجت ہو چکی۔ اب وہ طبقہ جو ایمان قبول نہیں کرے گا بلکہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو جائے، لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس طبقے کا ایک علاج ہے صرف۔ یہ طبقہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو نہ خود ایمان قبول کرتا ہے جبکہ پیغام پورا پہنچ چکا، خود اسلام قبول نہیں کرتا اپنی مرضی سے، اور نہ ہی اوروں کو اسلام قبول کرنے دیتا ہے، نہ ہی امن قائم رہنے دیتا ہے، بلکہ اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ یہ جو طبقہ ہے، اس طبقے کا صرف ایک علاج ہے جس کو جہاد اور قتال کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس ناسور جیسی ہے، اس جسم کے زہریلے حصے جیسی ہے کہ جس میں کینسر بیماری زہر پھیل جائے، اگر جسم کے اس حصے کو کاٹ کے اس کی سرجری کر کے الگ نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ پورا جسم موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز جاننے والے تھے، فوج میں ایک اچھی پوسٹ پر تھے، شوگر کی شدید بیماری تھی، بیماری بڑھتی چلی گئی، بیماری کی وجہ سے پاؤں کا ایک انگوٹھا کٹا، شوگر بڑھ گیا، ایک انگوٹھا کٹا، دوسرا پاؤں کٹا، ایک ٹانگ کٹی، حتیٰ کہ دوسری ٹانگ بھی کٹی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت سب کو ایسی بیماریوں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ تو وہ انسان کی زندگی بچانے کے لیے پھر آخری حربہ ہے کہ اس جسم کے حصے کو کاٹا جائے تاکہ انسان زندہ تو رہے، زندگی تو بچے۔ اب اگر اس حصے کو نہیں کاٹا جائے گا تو پھر وہ زہر پورے بدن میں سرایت کرے گا اور انسانیت کی موت واقع ہو جائے گی۔
تو وہ طبقہ جو نہ خود اسلام قبول کرتا ہے نہ اوروں کو قبول کرنے دیتا ہے، بلکہ راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، ہر طرح سمجھا دیا، ہر طرح بتا دیا، یہاں تک نظام پورا ہو گیا، ان کا ایک واحد علاج ہے، بس وہ ہے جہاد اور قتال۔ اللہ نے یہاں تک آپ کہہ لیجئے کہ اب وہ علاج بتایا کہ ایسوں کا علاج سورہ انفال ہے۔ دیکھیے یہ بات کوئی ایسے کہانی بنائی ہوئی کہانی نہیں ہے، اگر آپ سیرت طیبہ کو پڑھیں اور یہاں ملا کے سمجھنے کی کوشش کریں تو 13 سال مکی زندگی میں ظلم جھیلے برداشت کیے، اللہ کے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اہل ایمان نے بھی، لیکن ہر گالی کا جواب دعا، ہر پتھر کا جواب پھول، ہر بد اخلاقی کا جواب حسن اخلاق سے برداشت کیا۔ 13 سال کائنات کے بدترین ظلم ہوئے، سب برداشت کیا، کوئی جہاد نہیں، کوئی قتال نہیں، کوئی تلوار نیام سے نہیں نکلی۔ پھر تقریباً 2 سال مدنی زندگی کے آپ تشریف لائے، الگ ہو گئے، وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا، ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں مدینہ طیبہ، وہ 400-500 میل کا ایک طویل فاصلہ ہے، تم سے لینا دینا ہی کوئی نہیں۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکے کی مقدس سرزمین، اللہ کا گھر چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ دین کی خاطر۔ مدینہ طیبہ میں ایک مہاجر بن کے، مسافر بن کے اللہ کے نبی بیٹھ گئے ہیں، لیکن ان بدبختوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا بند نہیں ہوئے، یہ مدینہ طیبہ جا کر حملے کر رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کے خلاف لشکر کشیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر کوئی حد ہوتی ہے صبر کی بھی، برداشت کی بھی، تحمل کی بھی۔ جب ساری حدیں ختم ہو جائیں تو پھر آخر کار وہی ہے کہ جب سرجری کرنی پڑتی ہے تو پھر کوئی دوائی، انجیکشن، ٹریٹمنٹ فائدہ نہیں دیتی۔ خالق عز و جل نے پھر غزوہ بدر کی صورت میں مسلمانوں پر جہاد کو لازم قرار دے دیا، اسی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اب جو غزوہ بدر تھا وہ کیا ہے؟ وہ اسلام اور کفر کا سب سے پہلا بنیادی بڑا معرکہ ہے، جس کی لازوال اور عالمگیر اور بے مثل فتح جو تھی، اس نے آج تک اور قیامت تک آنے والی انسانیت اور اہل اسلام پہ اپنے اثر آج بھی برقرار رکھے ہیں۔ وہ جو غزوہ بدر تھا حقیقت میں وہ علاج تھا۔ یہاں سورہ انفال کے اندر جو سب سے نمایاں موضوع اور خلاصہ بن سکتا ہے وہ غزوہ بدر اور اس کے سارے متعلقات، اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر، غزوہ بدر کی وجوہات، غزوہ بدر کے حالات، غزوہ بدر کی فتح کے بعد کا لائحہ عمل کیا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں غزوہ بدر کے ارد گرد چلتی ہیں۔ تو اس پس منظر اور اس سیاق و سباق کے مطابق اگر ہم اس سورہ انفال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ مدنی صورت ہے، 10 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، جو زائد چیز کو کہا جاتا ہے، ایک زائد چیز۔ جیسے فرض کریں آپ مسجد نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، مقصد نماز تھا، تراویح اور درس تھا، لیکن واپس جاتے ہوئے کوئی گھر کی ضرورت کی چیز بھی دکان سے خرید کے چلے گئے۔ اب اتنے گھنٹے آپ دکان کی چیز خریداری کے لیے یہاں مسجد میں نہیں بیٹھے رہے تھے، عبادت کے لیے آئے تھے، وہ تو ویسے ہی راستے سے گزرتے ہوئے دکان پاس تھی تو ضمنی طور پر ایک زائد چیز بھی خرید لی۔ بالکل اسی طرح اصل مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو سربلند کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، ایسی اسلام کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا اور امن قائم کرنا، یہ بنیادی مقاصد ہیں جہاد کے۔ ان تمام مقاصد میں مال غنیمت حاصل کرنا کوئی مقصد نہیں، ایک زائد چیز ہے۔ جیسے راہ چلتے ہوئے دکان سے آپ نے کوئی بچوں کے لیے بریڈ انڈے خرید لیے، گزرتے ہوئے کوئی چیز خرید، ایک زائد چیز تھی، تو ایسے ہی مال غنیمت کا حصول یہ مقصد نہیں جہاد کا، یہ تو ایک زائد چیز ہے، اس لیے اس مال غنیمت کو نفل کہا جاتا ہے، اس کی جمع انفال آتی ہے، یعنی انفال سے مراد ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں، اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، مسلمانوں کو فتح مل جائے، فتح ملنے کے بعد جو کچھ مال و اسباب حاصل ہو جائے وہ سارے کا سارا مال غنیمت کہلائے گا، انفال کہلائے گا۔ اب اس مال غنیمت کا کیا کریں گے؟
چونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا مارکہ نہیں ہوا تھا، مال غنیمت حاصل نہیں ہوا تھا، تو نہیں پتہ تھا کہ اب اس مال کا کیا کرنا ہے۔ جو مال مویشی، جو روپیہ پیسہ، جو تلواریں ہتھیار، جو زمین اور رقبے حاصل ہوئے، اب اس کا ہم کیا کریں؟ چونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا موقع نہیں آیا تھا، تو معلوم نہیں تھا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں شروع میں ہی بیان فرمایا، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت انفال کا حکم پوچھتے ہیں کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے جو انفال یہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں صلح کر کے رہو، آپس میں امن کے ساتھ رہو۔ مال غنیمت کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو خمس یعنی 5واں حصہ ہے، 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، محتاجوں اور بیواؤں اور مسکینوں کے لیے ہے 5واں حصہ۔ باقی رہے 4 حصے، تو یہ 4 حصے مال غنیمت مجاہدین کے اندر تقسیم کیا جائے گا، ان کے کارناموں، ان کے مجاہدے کے حساب سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال غنیمت 4 حصے مسلمانوں میں، انصار، مہاجرین، اہل ایمان میں تقسیم کیے، اور 5واں حصہ اس ہدایت کے مطابق اہل ایمان مستحقین کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو یہ تو مال غنیمت کا حکم آ گیا۔ اب پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف مواقع پر غزوہ بدر کے حالات و واقعات ذکر کیے۔ ہم اختصار کے ساتھ صرف سمجھنے کے لیے اس صورت کا خلاصہ نکالتے ہیں۔ ویسے تو تفسیر کے اندر، سیرت طیبہ کے اندر غزوہ بدر کے بڑے تفصیلی حالات، اس پہ باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور مسلمان کو آج کے دور میں علم ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر کیا تھا، کیوں ہوا، اور اس کے اثرات و نتائج کیا تھے۔ غزوہ بدر کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے ابو سفیان ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ لشکر لے کر تجارتی بڑا قافلہ، لمبا قافلہ، جس میں تقریباً مکے کے ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی شخص تھا جس کی انویسٹمنٹ تھی، جس نے پیسے تجارت کے لیے دیے ہوئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ سب مکے والے مل کر اپنی جمع پونجیاں اکٹھی کر کے تجارت کریں، خوب نفع کمائیں، جب نفع مل جائے، اکانومی مضبوط ہو جائے، تو پھر اس پیسے سے مسلمانوں کے خلاف تیاری کر کے لشکر کشی کریں اور مسلمانوں کی اس اسلامی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو اللہ کے نبی کو یہ ان کی جو بات تھی پتہ چلی، آپ کا ایک نظام تھا خفیہ، اس سے آپ تک یہ بات پہنچ گئی کہ مشرکین مکہ در حقیقت اس قافلے کے پیچھے یہ ان کی نیت کار فرما ہے۔ تو آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا کہ اس قافلے کو روکا جائے اور دشمنوں کی جو معاشی ہیلپ لائن اس کو کاٹ دیا جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن سے لڑائی ضروری نہیں کہ صرف گولے اور بارود ہی کی ہو، کہ ملک ڈکلیئر کر دے جنگ اور فوجیں نکل آئیں میدان کے اندر۔ یہ جنگ، یہ تو آخری مرحلہ ہے، اس سے پہلے بڑے مراحل ہوتے ہیں، وہ بھی جنگ کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ ان مراحل میں سے ایک بڑا اہم مرحلہ ہے کہ دشمن کی جو معاشی قوت ہے اس پائپ لائن کو ختم کرنا، تاکہ دشمن مضبوط نہ ہو۔ اگر دشمن مضبوط ہوگا، وہ حملہ کرے گا، وہ لڑے گا، دنیا میں مسلمان بھی شہید ہوں گے اور کفار بھی مارے جائیں گے، امن قائم نہیں ہوگا۔ تو پالیسی ایسی ہونی چاہیے، ڈپلومیسی ایسی ہونی چاہیے کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے اور دشمن کو حملے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہی حکم آج بھی ہے۔ آج اسرائیل ہے، دیگر مسلمانوں کے دشمنان ہیں، تو اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کم از کم جو معاشی بائیکاٹ ہے وہی کر دیا جائے۔ اگر ایک مسلمان وہاں جا کر جہاد نہیں کر سکتا، وہاں جا کر ان مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتا، تو یہاں بیٹھ کر وہ دعا تو کر سکتا ہے، اور اسرائیلی پروڈکٹس کا دشمنوں کی اس معاشی مہم میں جس سے وہ پیسہ اکٹھا کر کے پوری دنیا پہ مسلط ہوئے ہیں، کم از کم اپنا حصہ تو ڈال دے کہ اس سے معاشی بائیکاٹ ہی کرے۔ تو آج اس کے بارے میں بھی لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، جی فتویٰ بتائیے۔ فتویٰ غزوہ بدر ہے، اس کے بارے میں فتویٰ کوئی چھپا ہوا نہیں۔ غزوہ بدر اس کا فتویٰ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو معاشی طور پر خود کفیل ہونے سے روکنے کے لیے قافلہ بھیجا ہے۔ اور وہ قافلہ کیوں جا رہا تھا؟ ابو سفیان کے اس تجارتی لشکر کو، قافلے کو روکنے کے لیے جا رہا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان کو بھی خبر مل گئی کہ یہ تو مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ چل پڑا ہے، تو اس نے ایک تیز رفتار سوار کو، اونٹ یا تیز گھوڑے کے اوپر جو سب سے تیز رفتار تھا، اس کو فوراً مکے بھیجا
کہ تم مکے پہنچو اور وہاں جا کر یہ اعلان کرو کہ مسلمان ہم پہ حملہ آور ہو گئے، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ وہاں سے تیز رفتاری سے نکلا، مکے پہنچا۔ اب وہ روایات میں بڑا اس کا عجیب منظر ہے کہ اس نے اپنے بال کھول لیے، ہاتھ میں مینگنیاں پکڑ لیں اور چیخ و پکار شروع کر دیا، مار پیٹ ماتم شروع کر دیا کہ ہائے ہم لٹ گئے، ہائے ہم مر گئے، ہم پہ حملہ ہو گیا، ہمارا تو قافلہ ہی لٹ گیا، سب تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے۔ تو اب جب یہ خبر مکے پہنچی تو ابو جہل کی سربراہی میں، چونکہ یہ تو پہلے ہی تیار تھے لڑنے کے لیے، مسلمان تو حملہ آور نہیں ہونا چاہتے تھے، یہ ان کی تو ساری عسکری قوت تیار بیٹھی تھی لڑنے کے لیے، تو فوراً ابو جہل کی سربراہی میں ان کے تمام مرد، تمام پہلوان، تمام لڑنے والے، تمام جوان، جو لڑ سکتا تھا وہ جوہر دکھانے کے لیے ابو جہل کے ساتھ تیار ہو گیا۔ 1000 کے قریب کا لشکر، اور یہ اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے مکے سے نکلے۔ یہ مسلمان تھوڑے سے تو ہیں، یہ 313 یا 315، 350، 350، چند سو ہیں، اور ہماری تعداد 1000 کے قریب یا اس سے زیادہ ہے۔ سارا اسلحہ، طاقت ہمارے پاس، وہ غریب فاقوں پہ پلنے والے، وہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو جنگیں کرتے آئے، ہمارا تو ایکسپیرینس ہی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جب مکے سے نکلے اور بدر کے قریب پہنچے تو جشن کا سامان تھا، راستے میں شرابیں پیتے آئے، گانے بجانے والی عورتوں کو آگے رکھا کہ تم گانے بجاؤ، ناچ گانے کرو، رقص و سرور کی محفلیں جماؤ، اور ہم دیکھو کل کیا جوہر دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اب مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پوری رات غزوہ بدر کی پوری رات، رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک، پوری رات رسول کائنات اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ ایک جملہ آپ نے فرمایا جو کہ آج اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے، سنہری حروف سے لکھا ہے، فرمایا کہ اے اللہ، یہ جو تیرے بندے ہیں یہ میری کل دعوت کی کمائی ہے، جتنی میں نے تبلیغ کی، یہ اب میرا ساری جمع پونجی، میرا سارا اثاثہ یہ چند سو کلمہ گو مسلمان ہے۔ اے اللہ، اگر کل بدر میں ان کو شکست ہو گئی، یہ شہید ہو گئی، تو یا اللہ پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا اس دھرتی کے اوپر کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے سنا تو آپ کا دل بھی موم ہو گیا، دست بدستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب بس کر دیجئے، اب بس فرق کر دیجئے، اللہ رب العزت کی مدد انشاءاللہ آ جائے گی۔ حضور کو اللہ کی مدد کا یقین تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو فکر اتنی تھی، آپ کی بے چینی اتنی تھی کہ آپ پوری رات آپ نے کمر زمین سے آرام کے لیے نہیں لگائی، اور مسلمان بھی اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، شہادت کو گلے لگانے کے لیے، کیونکہ کل جو بدر ہونے والا ہے، آج رات ہے، کل بدر کا میدان سجنا ہے، ظاہری طور پر یہ سب مسلمان شہید ہونے کے لیے بدر میں اتریں گے، یہ مقابلہ نہیں ہے۔ اس طرف دونوں لشکروں کا موازنہ کریں نا، عسکری اعتبار سے، مادی اعتبار سے، تو کوئی یہ جنگ جیسے آج غزہ فلسطین کے مسلمان اور اسرائیل، امریکہ، یورپین نیشنز وغیرہ، یہ کوئی جنگ تھوڑی ہے، یہ تو محض ظلم و بربریت، نسل کشی ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ بدر کا معرکہ بھی حقیقت میں یہ جنگ نہیں ہو سکتا فنی لحاظ سے، کیونکہ ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ مادی طور پر ان سے لڑ کے جیتنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے سیدھی موت تھی یہ۔ اس لیے تو منافقین نے کہا تھا کہ یہ تم تو خودکشی کرنے جا رہے ہو، یہ جنگ تھوڑی ہے، کوئی مقابلہ ہو تو تم لڑو، تم تو جاؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ منافقین بدر سے پیچھے ہٹ گئے، ہر موقع پہ منافقین نے داغ مفارقت دیا، دھوکہ دیا۔ تو بہرکیف مسلمان شہادت گلے لگانے کے لیے تیار، کل بدر کا میدان سجا۔ رسول کائنات نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ اس جگہ پر اللہ کے حکم سے یہ کافر تڑپے گا، یہاں یہ بدبخت قتل ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا معرکہ ہوا، گھمسان کی جنگ ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے مدد کے لیے بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست فتح عطا فرمائی، 70 کفار کے بڑے بڑے جتنے سرغنہ تھے سب مارے گئے، ایک نہیں بچا، چند بچ گئے، وہ بھی اللہ کی حکمت تھی، ورنہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ابن، سب جتنے بڑے بڑے حضور کے دشمن تھے، امیہ بن خلف،
یہ وہ بدبخت ہے جنہوں نے 13 سال تک ایک موقع جانے نہیں دیا حضور اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا۔ تو بہرکیف 70 سردار مارے کے جہنم واصل ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے جہاں نشان لگا کے بتایا تھا کہ اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر کی گردن کٹے گی، وہاں ابو جہل تڑپے گا، وہاں عتبہ شیبہ گریں گے، جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا وہیں ان کافروں کی لاشیں گرد آلود پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ مکے کے اندر مشرکین کے قبیلوں میں، گھرانوں میں ایک گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی نہ کوئی مردار نہ ہوا ہو، جہاں کوئی نہ کوئی جنازہ نہ اٹھا ہو۔ صف ماتم بچھ گئی تمام مکہ کے رہنے والے ان مشرکین مکہ کے اندر، کیونکہ وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی جو عظیم الشان اللہ نے فتح عطا فرمائی، اس فتح کے نتائج کے طور پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان والو، ابھی تو بدر ہو گیا، تمہاری تیاری بھی نہیں تھی، لیکن آئندہ ایسا کرنا کہ تم جہاد کے لیے جو تیاری تم سے ہو سکے وہ پوری تیاری کرنی ہے، ایسے نہیں نکلنا۔ ایمانی تیاری بھی کرنی ہے، جسمانی ٹریننگ تیاری بھی کرنی ہے، مالی اور معاشی تیاری بھی کرنی ہے، عسکری اور دفاعی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے آج امت مسلمہ پر غزوہ بدر کی یہ تعلیم ہے کہ امت پر یہ فرض ہے کہ اپنے دفاع، اپنے حفاظت کے لیے جو ممکن مدد بنا سکتے ہیں وہ ان کو تیار کرنی چاہیے۔ ایمانی، روحانی، مادی، عسکری، افرادی اور معاشی اور سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر ہر لحاظ سے امت کا فرض ہے کہ امت اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ یہ وہ حکم ہے جس پہ امت نے ایک عرصے سے عمل چھوڑ دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ روز ہمارے بچے ذبح کر رہے ہیں، اور ان کے لیڈر یہ بیان دیتے ہیں کہ اب تک ہم نے جو ہزاروں بچے قتل کیے ہیں نا، معصوم بچے، ابھی ہم نے تھوڑے کیے ہیں، زیادہ کرنے چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو چلی میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ جو امدادی سامان فلسطین جا رہا تھا وہاں آگے یہودی کھڑے ہو گئے، اور ان کا کہ ہم اس امدادی سامان کو نہیں جانے دیں گے اور ان کو بھوکا مرنے دیں گے، ان کو بھوکا مرنا چاہیے، ان میں سے ایک بچے کو بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اور یہ تو وہ کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہی کرنا ہے۔ بچھو کا کام کاٹنا ہے، درندے کا کام چیرنا اور پھاڑنا ہے، وہ خون خوار درندے ہیں تو ان کا اپنی فطرت کے مطابق وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن پوری کی پوری امت مسلمہ، کیا حکمران، کیا فوجی جوان افواج، کیا سیاسی لیڈر، کیا تاجر اور امیر، اربوں خربوں پتی، سب خاموش تماشائی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بیان جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ ہم زندہ ہیں، وہ بھی زبان سے نکالنے کی توفیق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے کمزور مٹ چکے ہیں، ذلت کی اس گہری کھائی میں گر چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن نے کہا تھا اپنے آپ کو مضبوط کرو، اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ جہاد بھی کوئی چیز ہے، بدر بھی کوئی پیغام تھا، سورہ انفال بھی کسی چیز کا نام تھا۔ تو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ پھر حکم دیا کہ دیکھو جب جہاد ہو، جب لڑائی ہو، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو پہلا کام کرنا ہے ثابت قدم رہنا ہے، ڈر کے نہیں بھاگنا، پیچھے نہیں مڑنا۔ پھر جب آگے چاہے موت ہے، بدر کا میدان شہادت کی تمنا، شہادت کا منظر ہے، تو پیچھے نہیں ہٹنا، ثابت قدم رہنا ہے۔ کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، اس لمحے میں بھی اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اور چوتھی بات کہ آپس میں اختلاف رائے نہیں کرنا، ایک ہو کے رہنا، اپنی صفوں کو مضبوط کرنا ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا، خود نہیں جھگڑنا۔ یہ 4 باتیں جب امت مسلمہ اپنائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ پھر غزوہ بدر کے حالات و واقعات بیان فرماتے ہوئے پروردگار عالم نے اہل ایمان کو دیگر ہدایات بھی دی ہیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ کئی مرتبہ اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کہہ کے پکارا، 6-7 مرتبہ کم و بیش خالق نے فرمایا اے ایمان والو۔ اور کیا فرمایا؟ اے ایمان والو۔ اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو۔
یہ تمام باتوں کا خلاصہ کہ بس جو وہ کہیں ان کی بات پہ سر تسلیم خم کرو، جب وہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم فوراً آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے پیغام زندگی ہے، یعنی جہاد کی طرف۔ کہ یہ جہاد یہ امت کے لیے پیغام زندگی ہے، یہ نشأت ثانیہ کے لیے ایک ضروری پیغام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب دیکھنے میں تو جہاد انسان وہاں جا کے شہید ہوتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے، دیکھنے میں تو موت ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ دیکھنے میں حقیقت میں لما یحییکم، یہ تمہاری زندگیوں کا سامان ہے۔ اور فتنے سے بچتے رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ تمام باتیں پروردگار عالم یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم بڑے کمزور تھے، تمہاری تعداد قلیل، انتم قلیل، تم بہت تھوڑے تعداد میں تھے، تم کمزور تھے، لیکن پروردگار عالم نے تمہیں زمین کے اندر ٹھکانہ عطا کیا، تمہیں بہترین رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لہذا اے ایمان والو، تم نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہیں کرنی ہے، نہ اللہ رسول سے کرنی ہے، نہ اپنی امانتوں میں تم نے خیانت کرنی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے دیگر مختلف مقامات پر غزوہ بدر کے ان تمام کیفیات کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت بھی بیان کی ہے۔ منافقین اس موقع پر داغ مفارقت دے گئے تھے، ان کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں منافقت ہے، اور انہوں نے دین کو مغلوب کر رکھا ہے، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ دیکھو یہ جو منافقین ہیں دنیا میں تو یہ بھاگ گئے جہاد سے، بدر میں دھوکے سے کام لے کے سائڈ پہ ہو گئے، کنارے پہ نکل گئے، دنیا میں تو یہ بچ گئے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو پھر کیسے بچیں گے؟ اب تو یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم تو خودکشی کے لیے جا رہے ہو، دیکھو ہم کتنے سمجھدار ہیں کہ اسلام بھی قبول کیا ہوا ہے لیکن جہاد میں بھی نہیں جاتے، اور اسلام میں رہتے ہوئے مال غنیمت بھی سمیٹ لیتے ہیں، کبھی موقع مل جائے تو جانے نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غور کرو کہ اس وقت جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے چہروں پر، ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر وہ فرشتے مار رہے ہوں گے، اور کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ اب جلنے کا، آگ کا، عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم کیا کرتے تھے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ فرعون کا کچھ تذکرہ یہاں پر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی گئی کہ اے نبی جی اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یعنی اس کا پیغام بدر کا یہ کہ جیسے انہوں نے اللہ پہ توکل کیا تم بھی اللہ پہ توکل کرو۔ آج سب سے بڑی خرابی اپنے رب کے اوپر بھروسہ نہ کرنا ہے، بھروسہ ہے پیسے پر، بھروسہ ہے کفار پر، بھروسہ ہے مشینری پر، ٹیکنالوجی پر، کس چیز پہ بھروسہ ہے سوائے اللہ کے۔ فرمایا اللہ اے نبی جی آپ کے لیے بھی کافی ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی کافی ہے۔ اور پھر غزوہ بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے، اب 70 قیدی پکڑے گئے، اب ان 70 قیدیوں کا کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ان کا 70 قیدی پکڑے ہوئے، اب ان کا کیا کریں؟ تو مختلف صحابہ نے مختلف آراء دیں، ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب ایمانی اور مجاہدانہ رائے پیش کی، جس رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ حکم بھی نازل فرمایا۔ آیت نمبر سورہ انفال کی دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 70-71۔ یہ حضرت عمر فاروق کی جو رائے تھی جو انہوں نے زمین پر دی تھی، اس رائے پہ حضور نے فیصلہ نہیں فرمایا تھا، لیکن رائے عمر فاروق نے دے دی تھی کہ عرض کہ یا رسول اللہ ان بدر کے قیدیوں کو زندہ نہ چھوڑا جائے، جو 70 قیدی ہیں ان کو رہا نہ کیا جائے، آپ مجھے اجازت دیں ان 70 لوگوں میں جتنے میرے خونی رشتہ دار ہیں نا، میں خود ان سب کی گردنیں آپ کے سامنے اتاروں گا، میں خود ان کو قتل کروں گا۔ اسی طرح جس کے رشتہ دار، کیونکہ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد تھی جو کہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئی تھی، ان کی ساری برادریاں
کئی 100 سالوں سے نسل در نسل وہ مکے میں آباد تھی، تو یہ سب ان کے برادری والے ہی تھے، کسی کا چچا، کسی کا کوئی اور رشتہ دار، کسی کا کوئی کزن۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے تمام جو رشتہ دار ہیں ان کا قتل میں کروں گا بطور سزا کے، قصاص کے۔ اسی طرح ہر شخص اپنی برادری کے لوگوں کو خود قتل کرے، آپ ان سب کا صفایا کر دیں، ان کو رہائی مت دیجیے گا۔ بہرکیف نبی رحمت، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا کوئی فدیہ دے گا اس کو بھی چھوڑ دیں گے، کوئی مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو دیکھیے حضور کی نظر میں تعلیم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت تھی کہ تعلیم سکھانے والا خونی جانی دشمن بھی ہے تو اس کو بھی معاف کیا جا رہا کہ میری امت کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ آخرکار اس طرح فدیے دے دلا کر ان تقریباً تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ صورت اتار دی بطور تنبیہ کے کہ اے نبی جی، کل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبہم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ فرمایا کہ دیکھو اگر ان کے ہاتھ میں اگر ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر بدلہ دے گا، جو تم سے لیا گیا ہے تمہیں بخشے گا۔ پہلے تو یہ تعلیم دی ان رہا ہونے والوں کو کہ تم رہا تو ہو گئے، لیکن اگر تمہارے لیے اس بدلے کے بدلے میں ایمان ہوا تو تمہیں اللہ اس کے بدلے میں ہدایت عطا فرما دے گا کہ تم فدیہ دے کے نکل رہے ہو۔ اور ساتھ ہدایت دی کہ کسی نبی کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کے پاس ایسے ظالم قیدی ہوں جب تک وہ خوب خون ریزی نہ کر دے، یعنی جب تک ان کو خوب سزا نہ دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو حکم تھا نا یہ اللہ رب العزت نے اتارا اور ہم سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ رب العزت ناراض تھا بدر کے قیدیوں کو رہا کرنے پر، اور اس ناراضی کی وجہ سے آسمان سے عذاب کے فرشتے آ چکے تھے اور فلاں مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ان کو کیوں چھوڑا گیا۔ اور آخرکار اللہ نے رحمت فرمائی اور اس خطا کو، اس فیصلے کو ناپسند ہونے کے باوجود بھی پروردگار عالم نے اس سلسلے کو ٹال دیا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ ایسے بدترین ظالم تھے کہ ان ظالموں کو چھوڑنے کے بجائے قتل کر دینا ہی حکم تھا۔ تو بہرکیف یہ یہاں پر سورہ انفال کے اندر جہاد کے فضائل، مسلمانوں کی جو ہے تعلیم و تربیت اس کے اندر موجود ہے۔ آخر میں ہجرت کی بات کی ہے، ہجرت کرنے والوں کے لیے پروردگار عالم نے فضائل بیان کیے، انعام بیان کیے، ان کے لیے مغفرت اور بہترین اجر کا وعدہ فرمایا، انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ یہ کن کو کہا؟ تمام انصاری صحابہ، تمام مہاجرین صحابہ۔ تو جن صحابہ کرام کو اللہ فرمائے کہ یہ سچے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، آیت نمبر 74 سورہ انفال کی۔ اس لیے پوری امت کا یہ ایمان ہے کہ تمام صحابہ کرام وہ سب سے بہترین سچے مومن بھی ہیں اور سچے مسلمان بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے احکامات کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ کہنے سننے میں خطا ہو، نسیان، یا اللہ اسے معاف فرما دیجیے۔ اور یا اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص مظلوم مسلمانوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو دین پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہزاروں بچے شہید ہو گئے، لاکھوں مسلمان بے گھر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ کوئی آسرا نہیں، کوئی والی وارث نہیں، کوئی تعاون کرنے والا نہیں، کوئی ان بیچاروں کے آنسو پوچھنے والا نہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان پر تو خود اپنا فضل فرما دیجیے، ان کی مدد و نصرت فرما دیجیے۔ یا اللہ اس آزمائش سے ان کو کامیاب بنا کر سرخرو فرما کر نجات عطا فرما دیجیے۔ ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں انہیں راستے سے صاف فرما دیجیے۔ اور یا اللہ اپنے
رحمت سے جتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دشمنوں کے لیے کرتے تھے، یا اللہ وہ سب نبوی دعائیں ان بدبختوں کے خلاف بھی قبول فرما لیجیے۔ ان کے لشکروں کے اندر وبائی بیماریاں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ ان کے سازشوں کو ان کے خلاف پلٹ دیجیے، ان کے اندر افتراق و انتشار پیدا کیجیے، ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما دیجیے، اور جو مدد کے اسباب ہیں، جن اعمال پہ یا اللہ تیری مدد نازل ہوتی ہے، یا اللہ ان اعمال کی ہمیں اور انہیں توفیق عطا فرما دیجیے، اور امت مسلمہ کو غیرت اور حمیت عطا فرمائیے، مظلوموں کی ہر ممکن مدد کرنے کی توفیق اور اس کے راستے اور اس کے اسباب نصیب فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنی رحمت سے اسلام اور اہل اسلام کو ظاہری اور باطنی غلبہ عطا فرما دیجیے۔ قرآن مجید کے ان احکامات کو سمجھنے اور ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔